فرماتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے کہ دنیا بھر کے پہاڑ میرے سر پر رکھ دیے گئے ہو. تکلیف کا کوئی عالم نہیں تھا, کلفت کا کوئی حساب نہیں تھا. ابو بکر صدیق نے پیر نہ ہٹایا, دوسری بار سانپ نے ڈسا, پیر نہ ہٹایا, تیسری بار سانپ نے ڈسا. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرے جسم میں جو تکلیف تھی وہ آنسو کی شکل میں میری آنکھوں سے بہی, بہنے کے بعد میرے رخسار سے بہتی ہوئی نبی کے رخسار مبارک پر گری. وہ رخسار جس کو قرآن میں فتوحا کہا ہے, نبی بیدار ہو گئے. فرماتے ہیں من جبکی کا یا ابا بکر, ابو بکر تجھے کس نے رلایا ہے؟ عرض کرتے آقا سانپ نے کاٹ لیا ہے. نبی فرماتے ایڑی ہٹا, اس لیے کہ تو بھی دیوانہ ہے, وہ سانپ بھی دیوانہ ہے. جب ایڑی کو ہٹایا گیا نبی فرماتے ابو بکر ان کا لگانا تھا یوں لگا جیسے سانپ نے کبھی کاٹا ہی نہیں تھا. شاعر کہتا ہے تکبیر چمکنے کے آثار نظر آئے, جب مطلع ہستی پہ سرکار نظر آئے, جیسے ہی کھلا ان کی رحمت کا شفا خانہ, دنیا کے اطباء بھی بیمار نظر آئے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, مسلک اعلی غزرت, فیضان مخدوم مشرق. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حدیث سنا کر اختتام کی جانب مکہ والے ڈھونڈتے پہنچے غار سور کے قریب. مکہ والے تلاش کرنے چلے تھے, رب نے کبوتری اڑ گئی ہوتی, انڈے پھوٹ گئے ہوتے, مگر وہ جانتے نہیں تھے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. ابو بکر صدیق کہتے آقا مکہ والے اتنے قریب ہیں, اگر پیر دیکھ لیں تو پکڑ لیں گے. نبی فرماتے لا تحزن, قرآن نے اس کو بیان کیا. نبی فرماتے لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر ڈر مت, تیرے میرے ساتھ اللہ ہے. اور اللہ جس کے ساتھ اس کو کوئی پکڑ سکتا ہے, کوئی مٹا سکتا ہے. اب نبی غار سور سے اترے. آخری حدیث پاک, نبی راستے کو طول کر کے جا رہے تھے, سمندر کے قریب قریب جا رہے تھے. کھانا ختم ہو گیا, پانی ختم ہو گیا, نبی کو پیاس لگی, بھوک لگی. مقام قدیم پر مصطفیٰ نے نظر اٹھائی تو آپ کو صحرا میں ایک جھوپڑی نظر آئی. زور سے بولے سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک جھوپڑی نظر آئی. آقا قریب خیمے کے قریب تشریف لے گئے. جانتے ہو یہ جھوپڑی یہ خیمہ کس کا تھا؟ یہ ام معبد ابو معبد نام کے تو بوڑھے اور بوڑھی کا تھا. اللہ اللہ, ان کا کام کیا تھا؟ یہ مسافروں کو کھانا کھلاتے تھے, یہ مسافروں کو پانی پلاتے تھے. نبی گئے اور آقا قریب نے ارشاد فرمایا اے بوڑھی اگر تیرے پاس کھانے کو ہو تو دے, ہم بھوکے ہیں. اگر پینے کو ہو تو پانی دے, ہم بھوکے ہیں. بوڑھی نے کہا وہ آنے والے شہزادے, وہ آنے والے جوان, پانی ختم ہو چکا ہے, کھانا ختم ہو چکا ہے. میرے نبی نے دیکھا خیمے میں ایک بکری بندھی ہے جو کمزور ہے, جو لاغر ہے, جو ضعیف ہے. آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے بوڑھی اگر تو اجازت دے تو ہم بکری کو دھو کر اس سے دودھ نکال لیں. اللہ اللہ, اتنا سننا تھا. ام معبد کہتی ہے کیسی بات کرتا ہے جوان, کئی ماہ گزر گئے, اس نے ایک بوند دودھ نہیں دیا ہے. نبی فرماتے اجازت تو دے, اجازت دینا تیرا کام ہے اور دودھ نکالنا آمنہ کے لال کا کام ہے. اتنا سننا تھا. ام معبد نے دھیمے سے لہجے میں کہا ایسی بات ہے تو نکال لے دودھ. اللہ اللہ, میرے نبی نے کہا برتن تو لے کر آ. ام معبد برتن لے کر آئی. میرے نبی نے بسم اللہ پڑھی. جب بکری کے تھنوں پہ حضور نے ہاتھ رکھا تو اللہ نے تھنوں میں دودھ پیدا کر دیا, برتن بھر گیا. نبی فرماتے ام معبد سیل ہو کر پی. ام معبد نے خود پیا, ابو بکر صدیق نے خود پیا. مصطفیٰ نے فرمایا برتن لے کر آ. دوسرا برتن آیا بھر گیا, تیسرا برتن آیا بھر گیا, چوتھا برتن آیا بھر گیا. جتنے بھی ام معبد کے پاس برتن تھے سب کے سب بھر گئے, مگر بکری دودھ دیتی رہی. میرے نبی نے دودھ پیا, اجازت لے کر تشریف لے گئے. میرے نبی تو چلے گئے, مگر کچھ ساعتوں کے بعد ابو معبد آئے. جب گھر میں دودھ برتن بھرے دیکھے, کہنے لگے دودھ کہاں سے آیا؟ تو ام معبد کہتی ہے آیا تھا ایک, آیا تھا ایک, آیا تھا ایک عظمتوں والا, جس کا چہرہ بے مثال تھا, جس کا دیکھنا بے مثال تھا. اس کا چہرہ ایسا تھا کہ 14ویں رات کا چاند دیکھے تو دیکھ کر شرما جائے. اس کے لب ایسے تھے جیسے گلاب کی پنکھڑی ہوتی ہے. جب وہ ہنستا تھا یوں لگتا تھا بہاریں آ گئی ہے. اس کی گردن لگتی تھی جیسے کہ اللہ اکبر چاندی سے بنی ہے. وہ مسکراتا تھا بے مثال لگتا تھا, وہ بولتا تھا بے مثال لگتا تھا. اس کے جسم کی خوشبو کا عالم یہ, مجھ کو ہم پر بھی اس کے جسم کی خوشبو کا صدقہ مانگے. ابو معبد فرماتے چل, یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا بلکہ یہ نبی آخر الزمان تھا, یہ سید الانبیاء تھا. ام معبد کا ہاتھ پکڑا, نبی کو چا لیا. کہتے محمد مدینہ بعد میں جانا, پہلے ہم دونوں کو کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا لو. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
مسلके आला गजरत फैजाने मखदूम अशरफ सुभान अल्लाह। नबी का कमाल देखे, कमाल। उसके बाद ये बकरी 18 साल तक जिंदा रही। कितने साल तक? 18 साल तक मुसलसल दूध देती रही। दौरे फारूकी में तहत पड़ा, सूखा आमुर रिमाल जिसका नाम था। बकरियों के थन सूख गए, ऊँटनियों के थन सूख गए, ऊँटनियों के थन सूख गए, भेड़ों के थन सूख गए, मगर ये बकरी मुसलसल दूध देती रही, इसलिए कि इसे मुस्तफा के दस्ते मुबारक से निस्बत हो गई है। मेरा इमाम कहता है, हाथ जिस्म तुठा गनी कर दिया, मौजे पहरे सखावत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। परवरदिगार आलम से दुआ है, जिन इस्लामी बच्चों के सर पर दस्तार हिफ्ज़ रखी जाएगी, अल्लाह उन्हें बेहतरीन हाफिज, कुरान का आमिल, उसके बाद आलिम व मुफ्ती बनने की तौफीक अता फरमाए। मौला ताला जो लोग इस महफिल में शामिल हैं, सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैंने जो कुछ कहा, कहने सुनने में जो गलती हो, अल्लाह उसको माफ फरमाए। तजदीद ईमान के लिए कलमा पढ़े, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।